لیکچرز بائی وقاص عزیز. آج کا جو ہمارا فلسفی کا ٹاپک ہے اس میں ہم تھوڑا سا روڈیمنٹری ایک کنسیپٹ پڑھیں گے. اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے جب ہم لاجک کے لیکچر سٹارٹ کریں گے, لیکن ابھی فی الحال اس کو ہلکا سا روڈیمنٹری اس کا ایک کنسیپٹ ہم پڑھتے ہیں. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آگے چل کے ہم نے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ پڑھنا ہے. ڈفرینسز ان کے درمیان میں, ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کے درمیان میں ڈفرینسز کیا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے کہ what is an argument in philosophy. ایک آرگیومنٹ ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پہ آرگیومنٹ کی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے, a set of propositions that contain premises offered to support a conclusion. Underlined words دیکھیں, propositions, premises, conclusion. یعنی ایک آرگیومنٹ کے اندر پروپوزیشنز بھی ہوتی ہیں, پریمیسز بھی ہوتے ہیں اور اس کا ایک پراپر کنکلوژن بھی ہوتا ہے. پروپوزیشن کسے کہتے ہیں؟ A statement that can be either true or false. ایک statement جو یا تو true ہوگی یا false ہوگی. premise کیا ہے؟ یہ اس کا جو ہے plural form ہے premises. premise کیا ہے؟ A statement in an argument that provides evidence or support to conclusion. ایک آرگیومنٹ کے اندر وہ سٹیٹمنٹ جو کہ آپ کے کنکلوژن کو سپورٹ کرے, یا وہ سٹیٹمنٹ جو ایز اے ایویڈنس آپ پیش کر رہے ہیں اپنے کنکلوژن کو پروف کرنے کے لیے, اسے پریمس کہا جاتا ہے. آرگیومنٹ کے اندر ایک پریمس بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ پریمسز بھی ہو سکتے ہیں, مطلب آپ ایک سے زیادہ ایویڈنسز بھی دے سکتے ہیں. لاسٹ پارٹ ہے آرگیومنٹ کا کنکلوژن. وہ کیا ہوتا ہے؟ indicating what the arguer is trying to convince the reader or listener. ہم دیکھتے ہیں کنکلوژن کے اندر کہ جو آرگیور ہے وہ کیا کوشش کر رہا ہے, کیا سمجھانے کی, کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ کنکلوژن کا پارٹ ہوتا ہے. آرگیومنٹ کا سٹرکچر دیکھ لیں, یہ آرگیومنٹ کا سٹرکچر ہے. all humans are mortal. میں نے پی لکھا ہوا ہے. پی سے کیا مراد؟ ایک پروپوزیشن والا پی, دوسرا پی ہے پریمیسز والا. یہ دیکھیں, ایک پی ہے پروپوزیشن والا, دوسرا پی ہے پریمس والا. پھر نیچے جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی ایک ہے پروپوزیشن والا پی, دوسرا ہے پریمس والا پی. لاسٹ میں آپ کا کنکلوژن آ جاتا ہے. all humans are mortal. جتنے بھی انسان ہیں انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, فانی ہے. یہ ایک پروپوزیشن بھی ہے, ایک پریمس بھی ہے. پروپوزیشن کیسے ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے جیسے پروپوزیشن میں پڑھا تھا کہ یا تو وہ ٹرو ہوگا, ایسا سٹیٹمنٹ جو کہ ٹرو ہو, یا فالس ہو. یہ سٹیٹمنٹ ٹرو ہے, آگے میں نے ٹی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے, یہ پروپوزیشن جو ہے یہ ٹرو ہے. اور یہ پریمس کیوں ہے کہ جو کنکلوژن میں آگے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ اس کو ایز اے ایویڈنس میں یہاں پہ اس جو پریمس ہے اس کو میں یوز کر رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ کو ایز اے میں ایویڈنس یوز کر رہا ہوں. دوسری دیکھیں, وقاص از اے ہیومن. یہی جو سیکنڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ایک پروپوزیشن ہے اور ایک پریمس بھی ہے. پروپوزیشن ہے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ اپنے اندر ایک ٹروتھ رکھتی ہے, ٹرو ہے. اب کنکلوژن کو دیکھیں, therefore وقاص is mortal. میں ڈیبیٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا, یا جو میں پروف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وقاص is mortal, اس کے لیے میں نے ایویڈنسز دیے. ایویڈنسز بھی وہ دیے جو کہ جو سٹیٹمنٹس پروپوزیشنل تھی, جس میں یا تو ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. تو آپ نے دیکھا all humans are mortal, وقاص is a human, therefore وقاص is mortal. میں اپنے کنکلوژن تک پہنچ گیا. اب ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیں, اگر پروپوزیشنز آپ کی ٹرو ہو, یا جو پریمیسز ہیں وہ آپ کے ٹرو ہو, تو آپ کا آرگیومنٹ ویلڈ نکلتا ہے. لیکن اگر آپ کی جو پریمیسز ہیں یا جو پروپوزیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جس میں ٹروتھ کا فیکٹر ہوتا ہے, ان میں اگر ایک بھی فالس ہو جائے تو آرگیومنٹ انویلڈ نکلتا ہے.
इट मीन्स ये होगी कि जो कंक्लूजन आर्ग्यूअर ड्रॉ करना चाह रहा है वो वैलिड नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखें दूसरी एग्जांपल, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। पहले से ही जो ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि तमाम बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। आप ऑस्ट्रिच की एग्जांपल ले लें, आप कीवी की एग्जांपल ले लें। दूसरा यहां पे प्रीमिस क्या है, कीवी इज अ बर्ड, ठीक है, ये जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है या ये जो प्रीमिस है ये ट्रू है, ये तो हम मानते हैं। पहली को हम नहीं मान रहे क्योंकि वो फॉल्स है, लेकिन आर्ग्यूमेंट में यूज कर दी, ठीक है। दूसरी को हम मान रहे हैं वो ट्रू है। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई। जाहिर बात है कंक्लूजन इनवैलिड निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा कंक्लूजन, क्योंकि आपने एक जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट थी या प्रीमिस था वो फॉल्स आपने पुट कर दिया। अगर आप यहां पे ट्रू कोई प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट पुट करते तो ऊपर वाले की तरह यहां पे भी कंक्लूजन वैलिड आता, लेकिन एक भी प्रीमिस के फॉल्स होने की वजह से आपका कंक्लूजन इनवैलिड हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। ये बड़ा हम ऐसे समझे कि बड़ा रूडिमेंट्री सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट का। जब हम लॉजिक पढ़ेंगे तो उसको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को समझ आई कि कंक्लूजन एक आर्ग्यूमेंट है, उसका स्ट्रक्चर ये है जिसके अंदर प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होती है, प्रीमिस होता है और एक कंक्लूजन होता है। ये देख ले। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पे होगी। जी, तो अगली वीडियो हम उसको बनाएंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव पे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।